مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سب سے بڑے بیٹر بابر اعظم کی ٹیکنیک کا مسئلہ ہے، ان کے بیڈ پیچ کا مسئلہ ہے، مطلب کب ان کا بیڈ پیچ جائے گا؟ آلموسٹ 74 اننگز ہو گئے ہیں انٹرنیشنل کی، کوئی سینچری کی ہے بابر اعظم کی۔ لاسٹ ٹائم جن کی سینچری آئی تھی اگینسٹ نیپال ایشیا کپ 2023 میں آئی تھی۔ مطلب میں اس کو بیڈ پیچ کہوں یا پھر اس کی بری فارم کہوں یا پھر ٹیکنیک کا مسئلہ کہوں، کبھی وہ ڈاؤن دا ٹریک کر کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی کراس دا لائن کھیلنے کے چکر میں ایل بی ہو جاتے ہیں، کبھی کراس دا لائن کے چکر میں وہ فارورڈ شارٹ لیگ پہ کیچ آؤٹ دے دیتے ہیں، 2-3 چوکے ایسے لگتے ہیں جیسے ریل بنانے کے لیے بنا دیتے ہیں، اور پھر جب رنز بنانے کی یا ٹیکنیک کی بات ہو یا لمبی اننگ کی بات ہو تو وہاں پہ وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر نہیں کہ یار آخر مسئلہ کیا ہے بابر اعظم کے ساتھ۔ راول پنڈی ٹیسٹ کا آغاز آج بالشبہ پاکستان کے ایک اچھے آغاز سے ہوا، جس طرح امام الحق نے آتی شاٹ کے لیے ایک اچھا ٹاس شان مسعود نے جیتا اور پہلے بیٹنگ پیراڈائز وکٹ تو میں نہیں کہوں گا، ایک مشکل وکٹ پہ 259 فار 5 پاکستان ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا بڑی مضبوط کنڈیشن میں، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی کنڈیشن میں جہاں میچ دونوں طرف جا سکتا ہے، جہاں آپ مشکل کنڈیشن کہہ لیں، مشکل ٹریک کہہ لیں، جہاں پہ امام الحق اور عبداللہ شفیق نے لگ بھگ کوئی 35 پلس کی آپ کو اوپننگ سٹینڈ دی اور آلموسٹ سملر اننگ رہی ہے پاکستان کی، جو دو اس سے پہلے ٹیسٹ میچ میں لاہور کے اندر ہوا، جہاں پہ ایک وکٹ گرتی ہے، پھر ایک پارٹنرشپ لگتی ہے، پھر ایک کلیپس ہوتا ہے۔ تو آلموسٹ یہ لگا پھر شان مسعود جس مائنڈ سیٹ سے، جس انٹینٹ کے ساتھ گراؤنڈ میں اترے، وہ جب سے کیپٹن بنے ہیں وہ ہمیشہ اسی انٹینٹ سے کھیلے، چاہے وہ آسٹریلیا والی سیریز ہو، چاہے انگلینڈ والی ہو، چاہے ویسٹ انڈیز والی ہو، چاہے اب ساؤتھ افریقہ والی سیریز ہو۔ مطلب ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے کہ میں نے جا کے اٹیکنگ جا کرکٹ کھیلنی ہے۔ مطلب ہمیں نظر آتا ہے جس طرح انہوں نے 3 چھکے لگائے اپنے 30 رن کے اندر، تو ایک اچھا پازیٹیو سٹارٹ دیا پاکستان کو، لیکن اس کو اپنے 3 فگر میں کنورٹ نہیں کر پائے۔ حالانکہ پچھلے میچ کے اندر بھی وہ 70 رن بنا چکے تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ آؤٹ، اور آج بھی ایک اچھی اننگ کے بعد وہ ایک پیڈل سویپ کرتے ہوئے شارٹ فارورڈ لیگ پہ وہاں پہ مارکو ینسن کے ہاتھوں کیچ اٹ ہوئے، جو ایک مشکل پچ تھی، جو اپنا مشکل پیچ گزار چکے تھے۔ لیکن میری سمجھ یہاں پہ یہ نہیں آ رہا کہ بابر اعظم کا مسئلہ کیا ہے۔ ایز اے کرکٹ شائقین ہم چاہتے ہیں کہ بابر اعظم پاکستان کے لیے رنز کرے، اس برے پیچ سے باہر نکلے، لیکن انفارچونیٹلی لگ بھگ کوئی تقریباً 3 سال ہونے والے بابر اعظم کو اس چیز کو کہ اپنے بیٹ پیچ سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ مطلب آتے ہیں اچھے ٹچ میں نظر آتے ہیں، 2-3 شاٹس اچھے لگاتے ہیں، لیکن وہ بڑا سکور نہیں کر پا رہے۔ پر ان کو بڑا سکور کرنا پڑے گا، لیکن راؤنڈ ادر جب آپ کو محمد رضوان پہ بھروسہ جتانے کی کوشش کی جب بابر کے آؤٹ ہونے کے بعد، تو وہ بھی ڈلیور نہیں کر پائے، وہ بھی اچھے ٹچ میں نظر آئے۔ سعود شکیل آپ کے ان بیٹن ہیں، جو پچھلے ٹیسٹ کے اندر جو ان کو وہ ایک بڑی اننگ نہیں کھیل پائے تھے سیکنڈ اننگ میں، شاید وہ ایک ڈیو ہے ان کی، وہ کل ہمیں دیکھنے کو ملے۔ ڈاؤن دا آرڈر آپ کو سلمان علی اگر جیسے بیٹسمین اسٹل کریز پر موجود ہے، کیونکہ ان کے اگینسٹ بڑی کلوز کال ہوئی تھی 2 دن میں، ایک دن کے اینڈ کے اوپر۔ تو کافی اچھا اور بہترین میچ ہو رہا ہے ابھی فی الحال اس پنڈی کی کنڈیشن کے اوپر، جہاں پہ چوتھی اننگ بہت مشکل ہے۔ جو وقت گزرے گا آپ کو پتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسپنر مشکل ہوتے جائیں گے، اور اس ٹریک کے اوپر اب یہاں کا جو دوسرے دن کا جو پہلا سیشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا کہ پاکستان 350 450 کے لگ بھگ رنز کر لیتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس نیچے ڈاؤن دا آرڈر آپ کے پاس ساجد خان بھی اچھی بیٹنگ کر لیتا ہے، نعمان علی بھی اچھی بیٹنگ کرتا ہے، شاہین شاہ افریدی بھی آپ کو لسٹی بلو نیچے سے لگا سکتا ہے، اور آصف افریدی ڈومیسٹک میں جانے جاتے ہیں اپنی لمبی شاٹس کے لیے۔ تو یہ کیا پاکستان اس جو اپنا سٹارٹ ہے 260 رن کا، کیا اس کو کنورٹ کر پائے گا 400 450 آس پاس؟ اگر تو وہ یہ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھا فائٹنگ ٹوٹل ہوگا، جو پاکستان کے لیے ایک آلموسٹ طے ہو جائے گا اس میچ کے حوالے سے۔ اگر کہیں نہ کہیں اس 260 رن میں کہیں نہ کہیں ساؤتھ افریقن فیلڈر کا پوری مدد شامل ہوئی ہے، یہاں پہ مہاراج نے کیچ ڈراپ کیا، آپ کے ڈفرینٹ فیلڈر نے کیچ ڈراپ کیا، لیکن
اگر وہ ساتھ نہ ہوتا تو شاید جو یہ 260 فار 5 تھا یہ شاید 260 فار 8 بھی ہو سکتا تھا، 7 بھی، جس طرح عبداللہ شفیق کو چانسز ملے، آپ کے شان مسعود کو چانسز ملے. تو میرے خیال میں ایک مشکل پچ پہ پاکستان کا جو آج کا دن ہے وہ کافی اچھا ثابت ہو. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس پاکستان کا پورا کنٹرول ہے، لیکن فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دن کے اختتام کے بعد پاکستان ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے.